السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات PPSC کی تیاری کے لیے کر رہے ہیں، جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر یونیورسٹی میں ہونے والے امتحانات کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے ضرور پہنچائیں۔ یہ جو امتحانی کتب ہیں میں ان کا ہی مطالعہ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز پھر نصابی کتب کی بھی باری آئے گی انشاءاللہ۔ تو میری کوشش یہی ہوگی کہ میں ہر صفحے کا لفظ بہ لفظ اور حرفاً بہ حرفاً مکمل جو ہے وہ مطالعہ کروں، تاکہ صفحے کی کوئی چیز، کتاب میں بچی ہوئی کوئی چیز رہ نہ جائے۔ تو ڈسکرپشن میں باقاعدہ میں ان کی تفصیل کا بھی ذکر کروں گا کہ ہم نے کتنے صفحے سے لے کر کتنے صفحے کا مطالعہ کیا ہے، باقاعدہ وہاں تحریر کروں گا انشاءاللہ العزیز، ایک دفعہ یہ کتاب مکمل ہو جائے۔ تو آج ہم نے پہلے جو ہے وہ تقابل ادیان کے حوالے سے مطالعہ کیا ہے۔ تو اس کو پہلے بتا دوں، میں نے یہ ڈاکٹر حافظ جمشید صاحب ہیں ڈیرہ غازی خان سے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں، اور میں نے کچھ سوالات اور ان کے جو دیے ہوئے پرچہ جات ہیں ان کو مکمل کر لیا ہے، اور آج جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے پارٹ 1 چوتھا پرچہ تاریخ اسلام کے حساب سے۔ تو میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صفحات پڑھے جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہے گرمی، دوسرا ہے کہ موبائل ہیٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے کلوز کرنا پڑتا ہے سب کچھ۔ تو میرا خیال میں یہ چیزیں مجھے سردی میں کرنی چاہیے۔ چلیں، بہرحال اللہ پاک مدد فرمائے گا انشاءاللہ وہ غفور الرحیم ہے، ضرور مدد فرمائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پرچہ تاریخ اسلام، آؤٹ لائن۔ اسلام کی روشنی میں مطالعہ تاریخ کے مقاصد، تاریخ نگاری کے اصول اور مسلمان۔ ایک چیز اور کہ میرے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ پاک معاف فرمائے، اور آپ لوگ ضرور اصلاح فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرزمین عرب۔ ظہور اسلام کے وقت عرب کی سرزمین، معاشرتی، معاشی اور سیاسی حالات، مطالعہ سیرت کی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اور بعثت، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی عہد میں دعوت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں حائل مشکلات، قریش مکہ کی مخالفت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت و بامردی، ہجرت حبشہ، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت مدینہ، مدنی زندگی اہل کتاب اور دیگر مسلم اور عرب قبائل سے تعلقات، اسلامی تعلیمات کی ابتدا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفین اسلام کے خلاف کارروائیاں، غزوات کے مقاصد، حکمت عملی، تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم پہلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاستی و سیاسی پالیسی، خطبہ حجۃ الوداع، آپ کی خانگی زندگی، اخلاق کریمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی جدوجہد اور کامیابیاں، خلفائے راشدین، عہد خلافت راشدہ، پہلا حصہ ہے جو خلافت راشدہ دوسرا بے جز جو ہے خلفائے راشدین اور عہد خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ کے مذہبی اور سماجی کارہائی، نمایاں فتوحات اور اسلام کے جدید سماجی اور اخلاقی نظام کا ظہور، جاہلانہ نظام کی تبدیلی میں اسلام کا غالب کردار، خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی، کردار، پالیسیاں اور کارہائی نمایاں۔ جیم جوز ہے عہد بنو امیہ اور عہد بنو عباس۔
عہد بنو امیہ اور عہد بنو عباس کی علمی، ادبی اور تمدنی ترقی اس دور کے فرقے سیاسی زوال کے اسباب و اثرات، صلیبی جنگیں اور اسباب واقعات اور نتائج صلاح الدین ایوبی، تاتاری حملے اور سقوط بغداد، مسلمان اور بر صغیر پاک و ہند، اسلام کی آمد، مختلف ذرائع صوفیہ، جو پہلا الف حصہ ہے، اسلام کی آمد، مختلف ذرائع صوفیہ، علماء، تجار، سپہ سالار، بر صغیر بے جز ہے بر صغیر میں مسلمانوں کے نمایاں کارنامے، سلاطین دہلی اور مغل حکمران، نظام حکومت، علمی و تہذیبی اور ثقافتی کارنامے، نظام عدل، مذہبی حکمت عملی، سماجی زندگی پر اثرات و نتائج۔ برطانوی عہد حکومت، مغلیہ دور کے بعد ہندوستان میں چھوٹی چھوٹی خود مختار حکومتوں کا قیام، مسلمانوں کی باہمی آویزش، انگریزوں کی سازشیں، انگریزوں کی آمد، مقاصد، اقدامات اور اثرات و نتائج۔ دال جز ہے، مشہور علمی، مذہبی اور سیاسی تحریکیں اور ادارے، تحریک کار اور اثرات و نتائج۔ جنگ آزادی، تحریک مجاہدین، تحریک علی گڑھ، تحریک خلافت، ندوۃ العلماء اور دارالعلوم دیوبند، انجمن حمایت اسلام، جامعہ ملیہ دہلی۔ جز ہے، نامور شخصیات اور ان کے کارنامے، مجدد الف ثانی اور اورنگزیب، عالمگیر، ٹیپو سلطان، شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان، مولانا ظفر علی خان، علامہ محمد اقبال، محمد جناح، مولانا محمد علی جوہر، سید ابو علا مودودی۔ تاریخ پاکستان میں علماء و مشائخ کا کردار، دو قومی نظریہ، قرارداد مقاصد، اہم سیاسی ادوار، سقوط مشرقی پاکستان، نفاذ اسلام کی کوششوں کا جائزہ 1973 تا 1988، نفاذ اسلام کی کوششوں کا جائزہ، اس سلسلے میں حائل رکاوٹیں اور سیکولر طبقے کا کردار۔ مجزہ کتب: طبقات الکبریٰ از ابن سعد، تاریخ الرسل والملوک از ابن جریر طبری، السیرۃ النبویہ از ابن ہشام، البدایہ والنہایہ از ابن کثیر، الکامل فی التاریخ از ابن اسیر، عبد الرحیق المختوم از صفی الرحمن مبارک پوری، اسوہ حسنہ از محمد ظفیر الدین، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جنگ از بریگیڈیئر گلزار احمد، حیات رسوم حامی از خالد مسعود، عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظام حکمرانی، اور ڈاکٹر محمد حمید اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی از ڈاکٹر محمد حمید اللہ، خلق عظیم از ڈاکٹر خالد دلوی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاریخی حقائق از محمد مفتی تقی عثمانی، محمد تقی عثمانی مفتی بھی بس ہے ان کا جن میں رہتا ہے، سیرت صحابہ ازداد المصنفین، اعظم گڑھ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم از شبلی نعمانی و سید سلمان ندوی، محاضرات سیرت از ڈاکٹر محمود احمد غازی، تاریخ اسلام از معین الدین ندوی، روح الاسلام اردو ترجمہ از سید امیر علی، تاریخ اسلام از اکبر شاہ نجیب آبادی، تاریخ اسلام السیاسی اردو ترجمہ مسلمانوں کی سیاسی تاریخ از ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن، النظم الاسلامیہ اردو ترجمہ مسلمانوں کا نظام المملکت از ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن، انسان کامل از ڈاکٹر خالد دلوی، حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم از محمد حسین ہیکل، محمد صلی علم لکھا ہوا ہے تو از محمد حسین ہیکل، ابو بکر صدیق از محمد حسین ہیکل، عمر فاروق اعظم از محمد حسین ہیکل، دنیائے عرب نجلہ عز الدین
سیرت رسول از سید نواب علی ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ از ثروت سولت ضیاء النبی از پیر محمد کرم شاہ الازہری، اسپین کے مسلمانوں کی سیاسی تاریخ از امام الدین دولت عثمانیہ از عزیز محمد، بر صغیر پاک و ہند کی ملت اسلامیہ از ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، سلطنت دہلی کا نظام حکومت از ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، آب کوثر اور رود کوثر، موج کوثر از ایس ایم اکرام، مسئلہ خلافت از ابو الکلام آزاد، برصغیر میں اسلام کے اولین نقوش از محمد اسحاق بھٹی، فقہائے ہند از محمد اسحاق بھٹی، پاکستان ناگزیر تھا از سید حسن ریاض، تاریخ ہندوستان از ذکاء اللہ دہلوی، آئینہ حقیقت نما از اکبر شاہ نجیب آبادی، ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے تمدنی کارنامے از صباح الدین عبد الرحمن، کمپنی کی حکومت از باری لیگ، اور ہماری قومی جدوجہد از ریاض حسین بٹالوی، تحریک آزاد ہند اور مسلمان از ابو اعلیٰ مودودی، علماء ہند کا شاندار ماضی از محمد میاں، تاریخ نظریہ پاکستان از سید محمد سلیم، مسلم ثقافت ہندوستان میں از عبد المجید سالک، مسلمانوں کا عروج و زوال از سید اکبر آبادی، قائد اعظم اور ان کے سیاسی رفقا از اقبال احمد صدیقی، تعمیر پاکستان اور علماء ربانی منشی عبد الرحمن خان۔ اب انگلش میں ہے، ہسٹری آف سکسیس بائی سید امیر علی، لا آف مغل امپائر بائی جدو ناتھ سرکار، اسلام ان دا سب کانٹینٹ بائی این میری شیمل، اسلام اینڈ دا ورلڈ بائی ابو الحسن علی ندوی، اینڈ ایتھلاس آف اسلامک ہسٹری آف حضرت H.W. A short history of Islam by Muhammad S.F. The Arab world by Najla Izzuddin. The making of Pakistan by Samnod. The life of Muhammad by Abdul Hamid Siddiqui. World Muslim Ghazwatar by Inamullah Khan. Battlefields of the Prophet Muhammad by ڈاکٹر حمید اللہ. تو کافی پیچیدہ بھی ہیں، مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے، کتابوں کے نام انگلش میں اردو میں. تو انہوں نے کچھ حوالہ جات بھی دیے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ مطالعہ کریں گے. تاریخ اسلام کے مصادر و مراجع MCQ. سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کس نے لکھی؟ سید ابو اعلیٰ مودودی 1903 تا 1979 عیسوی. ان کی وفات اور پیدائش ہے. انسان کامل کے مؤلف ہیں ڈاکٹر خالد دلوی 1940 تا 2008 ان کی سال پیدائش اور وفات ہے. السیاسیۃ الشرعیہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے 661 تا 728 ہجری. محسن انسانیت نعیم صدیقی صاحب کی 1916 سے 2002 عیسوی. تاریخ دمشق کے مصنف ہیں
تو اس سے قبل انہوں نے 2 حوالہ جات دیے ہیں، ایک ڈاکٹر خالد علوی پر اور دوسرا نعیم صدیقی پر۔ پہلا ہے ڈاکٹر خالد علوی پر، موصوف 16 نومبر 1940 کو خوشاب سرگودا میں پیدا ہوئے اور 19 نومبر 2008 کو اسلام آباد میں 69 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ آپ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے شعبہ اسلامیات کے صدر ڈائریکٹر اسلامک سینٹر برمنگھم اور ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی اسلام آباد رہے۔ آپ کی اور بھی کئی اہم کتب ہیں، مثلاً اصول حدیث، خلق عظیم، حفاظت حدیث، اسلام کا معاشرتی نظام، تعلیم اور جدید تہذیبی چیلنجز، اسلام اور عالمگیریت وغیرہ۔ دوسری ہے نعیم صدیقی صاحب، موصوف 1916 کو چکوال میں پیدا ہوئے اور 25 ستمبر 2002 کو تقریباً 86 سال کی عمر میں لاہور فوت ہوئے۔ آپ جماعت اسلامی کے نمایاں کارکن اور قائد تھے۔ اچھا، اگلا سوال تھا، تاریخ دمشق کے مصنف کا نام ہے؟ ابن عسکر 499 ہجری تا 571 ہجری۔ الکامل فی التاریخ کے مصنف کا نام ہے ابن اسیر 555 ہجری تا 630 ہجری۔ حوالہ نمبر 2، ابن عسکر پر بھی ابن اسیر پر بھی حوالہ ہے۔ تاریخ تراث العربی یا تاریخ تراث العربی کس کی تصنیف ہے؟ فؤاد سیزگین یا فؤاد سیزگین، ایسا ہی کچھ نام ہے، انگلش میں نام ہے اس کا۔ یہ تیسرا حوالہ بھی یہ نیچے دیا جائے گا۔ محمد دا امپوسچر کا مصنف ہے مستشرق بیڈویل یا بڈویل، ایسا ہی کچھ نام ہے، بڈوویل یا بڈوویل۔ تاریخ الخلفاء کے مصنف کا نام ہے، اگر یہ مستشرقین جو انگلش کے جن کے نام ہے نا، ان کے انگلش میں لکھ کے بریکٹ میں ساتھ لکھ دیتے اردو میں تو زیادہ آسانی ہو جاتی، کیونکہ انگلش میں کئی نام ایسے ہیں جنہیں اردو میں پڑھنا مشکل ہے، انگلش میں پڑھنا آسان ہے، اور کئی نام ایسے ہیں جو اردو میں پڑھنا مشکل ہے، انگلش میں پڑھنا آسان، اور جیسے انگلش میں پڑھنا مشکل ہے اور اردو میں پڑھنا آسان، دونوں ہی طرح کے موجود ہیں، بہرحال ان کی کاوش اچھی ہے۔ تاریخ خلفاء کے مصنف کا نام ہے علامہ سیوطی 850 ہجری تا 911 ہجری۔ فتح البلدان کے مصنف کا نام ہے احمد بن یحییٰ البلازری، ٹھیک ہے، 180 ہجری تا 279 ہجری۔ چوتھا حوالہ اس کے اوپر ہے۔ سیر الاعلام النبلا کے مصنف کا نام ہے علامہ ذہبی رحمہ اللہ 673 ہجری تا 748 ہجری۔ البدایہ والنہایہ کے مصنف کا نام ہے ابن کثیر دمشقی 701 ہجری تا 774 ہجری۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مشہور MCQs، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری کے لیے سب سے پہلے کس سیرت نگار نے لفظ سیرت استعمال کیا تھا؟ جواب ہے عبد الملک بن ہشام 218 ہجری۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا غلام ہبہ کیا تھا؟ میسرا ہے یا میسرا ہی بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت ابو طالب نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے کس سے نکاح کیا تھا؟ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق کس ملک سے تھا؟ مصر سے۔ تو اس کے 6 حوالہ جات ہو گئے ہیں، تو اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ موصوف شام کے، یہ عسکر کا ہے، موصوف شام کے بلند پایا محدث اور مورخ تھے۔ آپ دمشق میں 1105 عیسوی کو پیدا ہوئے اور جنوری 1177 عیسوی کو 71 سال کی عمر میں دمشق میں ہی فوت ہوئے۔ موصوف 1160 کو ترکی میں پیدا ہوئے اور 1234 عیسوی کو بغداد عراق میں فوت ہوئے۔ آپ کی اور کتب مثلاً اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اور الباب فی تہذیب الانساب
بھی شہرت کی حامل ہیں۔ موصوف 24 اکتوبر 1924 کو ترکی میں پیدا ہوا اور 30 جون 2018 کو استنبول ترکی میں فوت ہوا۔ یہ تاریخ کے ماہر تھے۔ اچھا، چوتھا حوالہ ہے، موصوف 806 عیسوی کو عراق میں پیدا ہوئے اور 892 عیسوی کو فوت ہوئے۔ آپ رحمہ اللہ نامور عرب مورخ، جغرافیہ دان، شاعر اور ماہر انصاب تھے۔ آپ کی انصاب الاشراف کتاب مشہور ہے۔ موصوف شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد دمشق میں 5 اکتوبر 1274 عیسوی کو پیدا ہوئے اور 4 فروری 1348 عیسوی کو فوت ہوئے۔ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلے مسیح تھیں، یعنی عیسائی تھیں، اور بازنطینی شاہ مقوقس نے 628 عیسوی میں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور ہدیہ بھیجا تھا۔ آپ کے بطن سے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹا ابراہیم دیا تھا جو 16 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئے تھے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ اللہ پاک نے ختم کر دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برداشت کرنا تھا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آزمائش کہہ لیں، اللہ سے محبت کہہ لیں یا اللہ کی ان سے محبت کہہ لیں۔ بہرحال حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو ان کی عمر تھی 20 سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی کا لقب ام المساکین تھا؟ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نکاح کس ام المومنین سے کیا تھا؟ حضرت میمونہ بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 7 ہجری کو ذی القعدہ میں۔ امہات المومنین میں سب سے آخر میں انتقال کیا حضرت ام سلمہ 63 ہجری کو 84 سال کی عمر میں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی بیوی تھی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 63 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس سال ہوا؟ 1190 میں ہجرت مدینہ سے قبل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ہفتے کس کے حجرے میں گزارے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پہلا حوالہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی 18 برس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کتنے سال زندگی کے گزارے؟ 47 سال، 11 ہجری تا 58 ہجری۔ یعنی کہ 61 ہجری سے قبل ان کی وفات ہو گئی تھی۔ عورتوں میں سب سے پہلے کس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کی گواہی دی تھی؟ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 ہجری۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا 51 ہجری کو، اور پہلی ہجرت حبشہ نبوت کے کس سال ہوئی؟ 590 کو، 5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ ہجرت مدینہ سے 2-3 سال پہلے اوس اور خزرج کے درمیان کس نام سے جنگ ہوئی تھی؟ جنگ بوعاس۔ تو سوال بعد میں مطالعہ کریں گے اس کا، پہلے 2 حوالہ جات ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال باقیات حیات رہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے آخر سال ہیں۔ سن 58 ہجری مطابق
678 عیسوی میں جب آپ کی عمر مبارک 67 سال کے قریب تھی کہ ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 عیسوی میں علیل ہو گئی۔ ماہ رمضان میں اور چند روز تک علیل رہیں۔ اسی علالت میں ام المومنین نے منگل 17 رمضان مبارک 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 عیسوی کی شب کو اس دار فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا، اور آپ کی مدت حیات شمسی سال کے مطابق 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تکفین شب میں ہی عمل میں آئی۔ دوسرا حوالہ تھا، اس ہجرت میں 11 یا 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ اسی ہجرت میں حضرت جعفر نے اسلام کا تعارف اصحامہ نجاشی کو کروایا تھا، اور حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اور سورہ مریم کی تلاوت بھی کی تھی۔ اور دوسری ہجرت ابشا میں مشہور روایت کے مطابق 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ اس سفر کے امیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اچھا، اوپر سوال تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خود کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ 63 اونٹ۔ سبحان اللہ، اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کتنے حج کیے؟ 1 حج، 4 عمرے ادا کیے۔ حج کی کتنی اقسام ہے؟ 3۔ اس کا حوالہ بھی دیا ہے۔ سب سے پہلے کس حکمران نے اسلام قبول کیا؟ حبشہ کے بادشاہ اصحامہ نے، المعروف نجاشی نے۔ کس بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تھی؟ حبشہ کے بادشاہ اصحامہ نجاشی کی۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ حبشہ اصحامہ کا غائبانہ نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا تھا۔ اور جو میرے خیال میں جو میں نے سنا ہے، دلیل تو مجھے نہیں پتا، جو سنا ہے کہ اللہ پاک نے جنازہ آپ کے سامنے کر دیا تھا۔ کعب بن اشرف یہودی کو کس صحابی نے قتل کیا؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 46 ہجری۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کی تعداد تھی 9۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے صحابی نے بنائی تھی؟ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی خطوط پر ثبت کی جانے والی مہر بنی ہوئی تھی چاندی کی۔ اچھا، پہلی نماز جمعہ کے سن ہجری میں ادا کی گئی؟ پہلی ہجری میں۔ جمعے کے دن سب سے پہلے جمع ہونے کا رواج کس نے ڈالا؟ اسعد بن زرارہ۔ مدینہ کا پہلا قائم مقام حاکم کس کو مقرر کیا گیا؟ اسعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفر 2 ہجری کو غزوہ ابو یاودان کے دوران ابوا لکھا ہوا ہے، بس وہ الفاظ کی وجہ سے مجھے ایسا لگا۔ تو اس میں 4 حوالہ جات دیے گئے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بقیہ 37 اونٹ حضرت علی نے نہر کیے تھے، یعنی 100 اونٹ ہو گئے
63 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہر کیے۔ حج قرآن یا قرآن نہیں قرآن، حج تمتع، حج مفرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا تھا اور وہ حج قرآن تھا، تاہم علماء نے افضل حج حج تمتع کو قرار دیا ہے۔ اچھا، تیسرا حوالہ ہے مسلمانوں کے اس غمخوار اور محسن نے 9 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اسی روز ان کی موت کی اطلاع مل گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول